ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوا. دیکھیے باطل کے بئی خواب بہت ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے مسلمان ویسے ہی زوال در زوال زوال در زوال. جو قوم پہلے ہی ڈوبنے جا رہی ہے وہ اپنے جینیس کو کیا پہچانے اور کہاں سے اٹھائے اور کہاں پہچان کرائے اور کیا مانے کیا منوائے. ہمارا یہ حال ہے. اس لیے بہت بڑے بڑے لوگ ہمارے چھپے رہ گئے اور ان پہ کام بہت دیر سے ہوا. لیکن دوسری طرف جو صلاحیتیں باطل کے کام میں لگی ہوئی ہیں اس پہ پوری دنیا کھڑی ہے ساتھ. آج بھی کوئی اگر کھڑا ہو اور کوئی ان کے مطلب کی بات کرے تو اسے لے جا کے نوبل انعام دینے کی تیار ہیں. وہ یہاں سے ایک بچی کو لے گئے تھے, اس نے اسلام کے خلاف بکواس کی اور کیا کیا باتیں کی, جا کے اس کو دے دیا. تو دنیا کھڑی ہو جائے گی. اور اس کے مقابلے میں کہیں ایسے لوگ جو آپ کے پوری دنیا کے کام آنے والے ہیں, مگر ان کی نظر میں ان کا قصور یہ ہے کہ یہ ہمارے مطلب کے نہیں ہیں, دین کے مطلب کے ہیں, یہ امت کے مطلب کے, تو ان کا بائیکاٹ ہے. یہ ہوا امام احمد رضا کے ساتھ. امام احمد رضا جو کچھ کر کے گئے ہیں دینی علوم میں بھی اور دیگر سائنسی علوم میں بھی, ریاضی کے علوم میں بھی, جو کچھ وہ کر کے گئے ہیں وہ کام ایسا تھا باخدا کہ پوری دنیا کی لائبریریوں میں اس کو رکھا جاتا, ریسرچ گاہوں میں رکھا جاتا, یونیورسٹیوں میں اس کو پہنچایا جاتا اور لوگوں کو اوپن فورم پہ دعوت دی جاتی کہ آؤ اس ایکسٹرا آرڈینری ایک جینیس شخص کی صلاحیت کو ذرا جانچو کہ یہ کیا لکھ گیا ہے اور یہ کیسی باتیں کر گیا ہے. یہ شخص جو قرآن و حدیث کے ماحول میں پلا بڑا ہے مگر دیکھو اس کا رہبار قلم دوڑتا ہوا کن کن کو پہنچ رہا ہے. یہ کبھی آئنسٹائن کے نظریات پہ بحث کرتا ہے. اب بتائیے آپ آئنسٹائن کہاں بیٹھے ہوا ریسرچ کر رہا ہے امریکہ میں, اور اعلیٰ حضرت یہاں بریلی میں اس کے نظریے پر گفتگو کر رہے ہیں, کتاب لکھ رہے ہیں. جی ہاں. اور جو چیز آئنسٹائن کے نظریے میں دور دور تک نہیں ملتی, سائنس کی وہ چھپی ہوئی تحقیقات, وہ اس میں اضافہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ چیز تو ان کی سمجھ ہی نہیں آئی. یہ میں بتا رہا ہوں. وہ نیوٹن کے نظریے پر اعتراض کر رہے ہیں, کشش سکل گریویٹی کے نظریے کو لے کے اس پہ لکھ رہے ہیں اور باقاعدہ دلائل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر یہ کمی ہے, یہ کمزوری ہے, یہ غلطی ہے. اس پہ جو آبجیکشن وہ اٹھا رہے ہیں دنیا کا فرض تھا کہ ان کے آبجیکشن, ان کے اعتراضات کا جواب دیتے, اس پہ ریسرچ کی جاتی. مگر لوگوں نے ایسا نہیں کیا, ایسا ہونے نہیں دیا گیا, ایسا کیا نہیں گیا اور نہ ایسا کیا جا رہا ہے, نہ ریسرچ ہو رہی ہے ابھی تک بھی جس انداز سے ہونی چاہیے. یہ المیہ ہے بہت بڑا. ورنہ بخدا باطل کی صلاحیتوں کا میں نے ذکر ضرور کیا, مگر یاد رکھیے باطل جب حق سے ٹکرائے گا نا, چاہے کوئی کتنی بڑی صلاحیت لے کر آئے, جب اہل حق کی صلاحیت کا اظہار ہوگا اور اس کا حق ادا کرنے والے نکلیں گے تو پھر آپ ضرور دیکھیں گے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. پھر کوئی ٹک نہیں سکے گا. مگر ہم نے اپنے ہی بزرگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. آج تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر پر بھی, ان کے چھوڑے ہوئے کام پر, ان کی فیوز و برکات کی حقیقت پر پوری طرح جیسا کہ ان کا حق ہے اس طرح کام کہاں ہوا. اور وہ ساری زندگی بھی اگر ہوتا رہے تو ان کا حق کہاں تھا ہو, جیسا کہ ان کی شخصیت ہے لامتناہی سمندر کی طرح. اب تک دنیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے بہائے ہوئے سمندر کے سارے موتی کہاں پا سکی ہے, کہاں پا سکی بتائیں آپ. کتنے دنیا بھر کے فلاسفر دانشور اٹھائے ہیں آپ کے, جو وہ اپنے ایک شعر کے اندر پرو کے چلے گئے. ایک شعر میں ایسے پرو دیا انہوں نے کہ سارا وہ مغرب کا فلسفہ ایک شعر میں, ایک جز میں بیان کر کے آگے بڑھ گئے اور سمندر ابھی باقی ہیں. جی ہاں. اور مرزا عبد القادر بیدل جیسے یہاں پیدا ہونے والے عظیم الفکر شاعر, کتنا وسیع نظر انسان, 3 لاکھ اشعار علم و حکمت سے بھرے ہوئے جو دے گیا ہو, کہاں بگساں کو انہوں نے ایسے ہی لپیٹ دیا. مغرب میں, فرانس میں بگساں نے جو کچھ تحقیق کی جس پہ مغرب کو آج تک فخر ہے, وہ مرزا عبد القادر بیدل کے یہاں چند شعروں کی نظر ہو گیا.
وہ یہاں بیٹھ کے وہ سب کہہ گئے جو بخشا وہاں کہتا تھا. جو نظریہ ارتقاء آج جس پہ مغرب غلط یا صحیح جس طرح بھی کھڑا ہوا ہے اس کے حسن و قب ساری چیزوں کے ساتھ اور اس میں بڑی وہ ٹھوکریں کھا رہا ہے. یہ نظریہ ارتقاء کب کا ایک اپنی حقیقی شکل میں اپنی اوریجنل شکل میں فطری شکل میں مولانا روم دے کر چلے گئے اور آج جناب ڈارون نے آ کے اس کو اٹھایا اور ایک سائنس بنایا ایک فلسفی بنایا اور اس کے اندر کیا کیا اس میں گڑبڑ کر دی. انسان کو حیوان سے ملا دیا جانور بنا دیا. دنیا نے اسے ہاتھ لے لیا. ورنہ ایوولوشن تھیوری تو مولانا روم دے کر جا چکے تھے بہت پہلے دے کے جا چکے. تو آج مغرب سارا اسی کی تعلیم دے رہا ہے. تو میں نے عرض کیا نا ہمارے یہاں تو ایسے ایسے سمندر ہیں اور یہ بر صغیر کی سرزمین کا اعزاز کے پی پارٹیشن میں نے کہا نا آخری مرتبہ جو اس سرزمین نے اپنے خزانے اگلے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر ہمیں ایسا دور یہاں نہیں مل رہا. پھر عالم اسلام پر شاید مکمل زوال کا دور آ گیا. پوری غلامی آ گئی. شاید کیا حقیقت میں پوری غلامی چھا گئی اور ہمیں مغرب کا پرستار بنا دیا گیا مادیت کا اسیر بنا دیا گیا. تو جب یہ آخری جھٹکا لے رہا تھا زمانہ اور یہ آخری دور چل رہا تھا اس میں بھی اس سرزمین نے جب اپنے خزانے اگلے ہیں تو کئی امام احمد رضا کئی شیخ عبدالعزیز پرہاروی اور کئی کوئی ایسے جینیس لوگ پیدا ہوئے ہیں یہاں کہ ہمیں اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں. اور یہ شیخ عبدالعزیز پرہاروی کا جو میں نے نام لیا ان کا بھی عالم یہ تھا. یہ یہاں کوٹ ادو کے یہ بزرگ تھے. آج بھی ان کا مزار یہیں کوٹ ادو پہ. یہ بزرگ جو ہیں یہ انہوں نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا کہ میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یعنی انہوں نے کہا میں نے دنیا کی سب سے بڑی ریاضی کی کتاب لکھی ہے. ایسی کتاب جو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کسی نے نہیں لکھی. جی یہ انہوں نے دعویٰ کیا. میں نے ریاضی کا علم اس طرح مرتب کیا ہے اور میں نے اس کو اس طرح جمع کیا. یہ شیخ عبدالعزیز پرہاروی جو ہیں ان کو ڈھونڈتے تھے انگریز افسران اور ان کے مجسٹریٹ اور ان کے وائسرائے اور لوگ وہاں سے آتے تھے تحقیق کرتے ہوئے اور انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس طرح کا ایک جینیس آدمی یہاں بیٹھا ہے تو وہ معلوم کرتے ہوئے پہنچے اور ان سے استفادہ کرتے تھے. ان کی کتابیں لے کے گئے یہاں سے. ایسی اور بھی بہت سے لوگ کتابیں اٹھائی گئی اور لے جا کے انہوں نے وہاں جمع کی. آج بھی ان کی لائبریریوں میں وہ کتابیں موجود ہیں. بہرحال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماحول میں اپنے آپ کو منوایا اور بڑے کارہائے نمایاں ان کے ہیں ان کی کتابیں. آخری بات جس نے پڑھا ہے اسے معلوم ہے. مولانا اسحاق صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے. ملتان سائٹ پہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے ایک زبردست عالم تھے. بڑے بولنے والے بہت شارپ مائنڈڈ اور آخری عمر تک بھی بہت روانی کے ساتھ وہ تقریر کرتے اور بات کرتے تھے. مولانا اسحاق صاحب تو ابھی حال ہی میں 1-2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. وہ ایک بات بار بار کہتے تھے تقریروں میں اپنے ابھی موجود ہیں وہ تقریر. لوگوں نے امام احمد رضا کو پڑھا ہی نہیں ہے. جاہل ہیں جو امام احمد رضا کی مخالفت کرتے ہیں. جی بالکل وہ ان کو جاہل قرار دیتے ہیں. کہتے تم نے پڑھا ہی نہیں ہے. تم پڑھ کے تو دکھاؤ پڑھو تو صحیح اور پڑھنے کے بعد بات کرو تو ہم تمہیں مانے. کوئی ہے مائی کا لال جو آ کے پڑھ کے پھر بات کرے؟ آئیے چیلنج ہے ہمارا. جو امام احمد رضا دلائل دے گئے ہیں آؤ اس کا جواب دو. آؤ اس کے دلائل کی اس ٹون کو سمجھو ان کی نہج کو سمجھو ان کا ایکسنٹ سمجھو ان کا لیول دیکھو کہاں جا رہی ہیں چیزیں کس طرح دلائل پہ دلائل. مولانا ایوب دہلوی جو اپنے وقت کا ایک عظیم مفسر قرآن اور بہت بڑا فلسفہ دان احمد جاوید صاحب کے جو استاد کہلاتے ہیں مولانا حافظ ایوب دہلوی کراچی میں تھے. ان کو جب پتہ چلا امام احمد رضا نے اس طرح مسائل کا استنباط کیا ہے قرآن سے وہ یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکے کہ یہ میں 50 سال سے قرآن دیکھ رہا ہوں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی. حیرت ہے مولانا احمد رضا کیسے یہاں تک پہنچ گئے. تو لوگوں نے جنہوں نے اپنی زندگیاں ایک سبجیکٹ میں کھپا دی وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک امام احمد رضا 50 سبجیکٹ کے اندر ہمیں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے. 85 علوم تھے ان کے پاس 85 علوم.
اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہے. انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. اور ہاں یہ مہینہ امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. کیا بات ہے. وہاں پہنچیں گے تو پھر تو اور اوپر چڑھنا پڑے گا ہمیں. ابھی تو ہم ایک منزل پر ہیں, ان کی منزل تو بہت اونچی ہے, پھر اس سے بھی اوپر, تب جا کے ان کا سمجھ آئے گا.